بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی پرومسڈ ود یو کہ ہم شادی پہ بات کریں گے، شادی کو ایز اے انسٹیٹیوشن پیش کریں گے کہ شادی جو ہے دیٹ از ناٹ آئی مین جسٹ دی سنت، دس از دی بگ ریسپانسبلٹی ان فیکٹ ٹو میک دس سوسائٹی دس ورلڈ بیوٹیفل پیسفل. تو اکیلا جو ہے وحدہ لا شریک، وہ اللہ کی ذات ہی اچھی لگتی ہے، اور آپ کو اور مجھے تو 1 سے 2 ہونا اور 2 سے 4 ہونا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہر وقت، یا اللہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 کرو. اس کا مطلب ہے جو سنگل ہے اس کو میرڈ کرو، اور جب یہ میرڈ ہو جائیں یعنی 2 ہو جائیں 1 سے 2 کریں اور 2 سے 4 کریں، یعنی اب ان کے 2 بچے بھی ہو جائیں. تو یہ جو سیٹ ہے پورا، یعنی میاں بیوی بچوں سمیت MBBS. تو جب یہ شادی ہو جائے بچے ہو جائیں تو پھر میاں بیوی بچوں سمیت یعنی MBB ایسی موومنٹ ہونی چاہیے جہاں جائیں اکٹھے جائیں. ایون اگر آپ کا ارادہ بن جائے کبھی جہنم میں جانے کا، کوشش کریں سب اکٹھے جائیں، تاکہ وہ کہتے ہیں چرسی کدی نہ مرسی، مرسی تو 1-2 نو نال لے کے مرسی. اب یہ جو شیطان جو ہے وہ اپنے چالیں چلے گا آپ کو خراب کرنے کے لیے، لیکن جب آپ شادی کے ایگریمنٹ میں بندھنے جا رہے ہیں، پسند کر لیا سب ایگریمنٹ، ایک چیلنج کو ساتھ رکھنا ہے کہ یہ جو نئی شادی کا بندھن ہے یہ اٹس ناٹ اے ایزی جاب، اٹس ناٹ جسٹ دی میرج کہ وہ آ جائے گی، کوئی نوکرانی نہیں آ رہی ہے، یہ ایک مہرانی آ رہی ہے آپ کے گھر میں، ایک شہزادی آ رہی ہے، ایک کوئین آ رہی ہے جس کی آپ نے خدمت کرنی ہے. جب آپ کا جذبہ یہ ہوگا کہ میں کسی کو لے کر آ رہا ہوں اپنے گھر اور اس کو خوش رکھنے کا میرا ارادہ ہے، اس کے مسائل حل کر کے، اس کی پریشانیوں کو ختم کر کے، اس کی پسند کو اپنی پسند بنا کر، یعنی یہ بیوی بھی یہی سوچے اور میاں بھی یہی سوچے گا، تو یہ جو گھرانہ ہوگا یہ ایک مثالی گھرانہ ہوگا، یونیک فیملی ہوگی، یہ دوسروں کے لیے ایک مثال بنے گا. یہ کپل جو ہے یہ بہت ہی فیم والا ہوگا، اور ان کے بچے جو ہوں گے بہت سلیقے والے ہوں گے. اگر بیوی نے میاں کی بات نہ مانی یعنی نافرمانی پہ لگی رہی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ان کی جو اولاد ہوگی یہ نافرمان ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمانوں پہ رحم نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمانوں پہ اور ظالموں پر رحم نہیں فرماتے. تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے ٹو میک اے کپل، ٹو میک اے نیو کپل بیوٹیفل پیسفل اینڈ اسمارٹ کپل، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ آج سے دکھ سکھ ایک ہوئے، ہم ایک ہوئے، ہم نیک ہوئے، ہمارے دکھ سکھ یعنی خوشیاں اور غم ایک ہوئے، ہم نیک ہوئے. اور یہ ذمہ داری ہے بیوی کی زیادہ بنتی ہے چونکہ یہ ہوم مینجمنٹ ہے، انٹیریئر منسٹری اس کے ہاتھ میں ہے. یہ جو ایکسٹیریئر منسٹر ہے یعنی یہ جو فارن منسٹر کہہ لیں، یہ جو باہر کا بادشاہ ہے، یعنی آپ کا جو خامند ہے یہ اگر پرائم منسٹر ہے تو آپ صدر ہیں، اور اگر وہ صدر ہے تو آپ پرائم منسٹر ہیں. یہ جو بچے ہیں یہ منسٹریاں چلاتے ہیں یعنی آپ کے گھر کی. اور اگر ہوم مینجمنٹ ڈسٹرب ہے اور پھر نیند نہیں آئے گی، پھر ٹینشن ہوگی، طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی. لیکن جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ خوش اسلوبی سے یہ جو گاڑی ہے، جس گاڑی میں آپ بیٹھ گئے، آپ نے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ میں تیری ہوئی اور تو میرا ہوا، میں نہیں رہ سکتی بن تیرے، تیرے تے ماہی میرے، میرے تے ماہی کی کراں پیار جو ہے. اب یہ جو پیار ہے یہ قربانی کتنی مانگے گا. کل تک یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں یہ لو میرج کرتے ہیں، اور آپس میں شادی کے بعد پہلے سال یا دوسرے سال اللہ کے فضل سے بچے پیدا ہو گئے، اور 2-4 سالوں کے بعد ان کی لائف سٹائل بالکل بدل جائے گا، ان کا سوچنے کا انداز بدل جائے گا، ان کے مسائل بدل جائیں گے، چونکہ ان کے نیندیں حرام ہو جائیں گی، وہ بچے سونے نہیں دیں گے. اور بچوں کو شیطان پک کر لیتا ہے، ایز اے ٹول یوز کرتا ہے شروع سے ہی انیشل سٹیج پر کہ ان دونوں نے لو میرج کیا ہے، یہ ایسے تو یہ باز نہیں آئے، ہم نے بڑی رکاوٹیں ڈالی، کبھی ماں باپ کو خلاف کیا، کبھی کچھ کیا، لیکن ان دونوں نے جتنی محنت سے
اس محنت اور محبت اور مشقت اور کاسٹ کو جو پے کیا شعیب ملک نے، اور انڈیا کی جو خاتون ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ شعیب ملک جو کرکٹر اور ان کی بیگم، ان دونوں کے درمیان جب انہوں نے شادی کے ارادے کیے تو کتنی مشکلیں آئیں، میڈیا نے اپنا پورا رول ادا کیا اور اللہ نے فضل فرمایا۔ اس طرح یہ پاکستان اور انڈیا کی یہ جوڑی نئی بن گئی۔ اللہ کرے کہ یہ جوڑی سدا سلامت رہے، اور آنے والی نسلیں جو ہیں، یہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر، یعنی میرج جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ لڑکی پہلے دین کا کام اکیلے کر رہی تھی اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے، پھر یہ جو لڑکا تھا یہ بھی دین کا کام اکیلے رہتے ہوئے خود کر رہا تھا، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے رہا تھا، وہ دعوت دے رہی تھی۔ اب یہ دونوں مل گئے، اب ان دونوں نے مل کر یہ دین کے کاموں کو پھیلانا ہے۔ دین اسلام جو ہے اس کو کیا دوام حاصل ہے، اس کو کیا قیام حاصل ہے؟ دین اسلام جو ہے یہ صرف مسلمانوں کی، انسانوں کی، مخلوق خدا کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمایا۔ اس پر چلنے کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن یہ جن کو نہیں پتہ اور جن کو پتہ ہے دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، چاہے انہوں نے حاصل کیا یا اللہ نے عطا کیا، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نئے جوڑوں کو وہ مل کر اس طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اگر ان دونوں سے مراد یہ کہ اگر 10 بندے ایک گھر کے ہیں وہ اس طرح رہیں گے، ان کی ون ڈائریکشن ہوگی، یہ سیدھے رستے پر لگے رہیں گے، سب مل جل کر چلیں گے تو منزل آسان ہوگی۔ یہ میرے دوست ہیں، ان کا ٹیلی فون سن لیتے ہیں۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ بارش ہوگی تو وہ کڑے دروازے رہتا ہے، نہیں تو پھر وہ مسائل میں آ جاتے ہیں، ہم لوگ ساتھ ہوتے ہیں۔ رائٹ، تو وہ بات کر رہے تھے کہ یعنی کہ دونوں پارٹیوں کو نقصان ہوتا ہے نا، مطلب جو شیطان کی شرشرارت آپ پوچھ رہے تھے کہ جو آپ کا بیسک کوشچن ہے وہ یہ کہ کیا شیطان جو ہے وہ ویکنیسز کو مطلب پک کرتا ہے اور اس سے نقصان پہنچاتا ہے حضرت انسان کو؟ تو اس کا جواب میں نے جیسے عرض کیا کہ شیطان جو ہے وہ تمام ڈھیلا پن جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر آپ بہت ہی پروفیشنل ایکسپرٹ ہیں اپنی لائف کے، آپ اپنی ہر چیز کو فٹ رکھتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے پھر بھی ایز اے ٹول یوز کرنے کے لیے آپ کے کبھی ماں باپ کو سامنے کھڑا کر دے گا، اور زیادہ تر وہ بیوی بچوں کو کھڑا کرے گا، بچوں کو ایجوکیٹ کرے گا اور ان کو وہ انوسینٹ بنا کر آپ کے مقابلے میں، اب ظاہر ہے آپ فرض کر لیں کسی ادارے کے ہیڈ ہیں، آپ کے نیچے تقریباً 400-500 بندہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ تو سارے سر کرتے ہیں، اور آپ جب گھر جاتے ہیں تو وہ ایک بیوی جس کو آپ پیار سے لے کر آئے تھے، محبت سے لے کر آئے تھے، پھر اللہ نے بچے عطا کر دیا، اب یہ ایک پارٹی بن گئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو ظاہر ہے آپ کو یہ بڑا عجیب لگے گا، اور یہ جو شیطان کی شرشرارت ہے اس سے اب بچنے کا کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے نا، اب یہ کہ یہ پتہ تو لگ گیا کہ، لیکن یہ ہر آدمی کو نہیں پتہ ہے، یہ بھی ہر آدمی کو نہیں پتہ لگتا کہ یہ شیطان کی شرشرارت ہے، لیکن جسے پتہ لگ جائے وہ کیا کرے؟ چونکہ ظاہر ہے جو عقل مند باپ ہوگا وہ کبھی بھی بچوں کے سامنے اس طرح نہیں آئے گا، بچے کوشش کریں گے کہ اپنے باپ کو عدالت میں گھسیٹیں کسی بھی وجہ سے، اور ماں اسے سپورٹ کرے گی، تو باپ کا کام یہ ہے کہ یہ وڈرا کر جائے اور جو وہ کہتے ہیں ان کو چپ کر کے مانتا جائے، چونکہ ظاہر ہے اس طرح بظاہر ہارنا لگتا ہے۔ این ممکن ہے شیطان اس سے بھی کوئی نیا فائدہ اٹھائے اور نیا چیپٹر کھول دے کہ دیکھا تم ذرا سا آپ نے ہمت کی تو دیکھو وہ میدان سے ہی بھاگ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان نے آپ کو مرتے دم تک نہیں چھوڑنا ہے میرے بھائی، ہاں وہ، اور سب سے بڑا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بیوی بچوں سے بڑھ کے بندہ کس سے پیار کرے گا، اور وہ اس پیار کو بھی وہ مس یوز کر رہا ہوتا ہے شیطان، یعنی گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، یہ جی نہیں سکتا ہے، اور مطلب یہ مجبوریاں جب تک جیو گے اس کے لیے بڑی حکمت دانائی کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں یعنی کہ what a man should do in these circumstances، بس بہت ہی زیادہ سمجھداری سے اور یا بہت ہی زیادہ بھولے پن سے زندگی گزارے نا
کہ اساں جان کے میٹ لئی اکھ وے جھوٹی موٹھی نہ پا لی ایک اکھ وے کہ ساڈے وال تک سجنا، کہ ہم یہ بالکل سادے بنے رہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تب گزارا ہو سکتا ہے. کہ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں نے میچ جو کھیل رہا ہوں، یعنی زندگی ایک میچ ہے سمجھ لیں، یہ بیوی، بچوں، ماں باپ، رشتہ داروں، محلے والوں، انسانوں کے درمیان، جیسے آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں تو یہ ایک میچ ہے پورا، لائف از اے میچ. ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے میچ کھیلنا ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم جیتیں گے، ہم لوگوں کو جتانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو جب ہم نے یہ طے کر لیا پھر اس میں مطلب وہ ہم ایسی کوئی ہٹ کھیلیں گے نہیں جس سے دوسروں کو نقصان ہو، اور یہی ایک عقل مندی ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ وہی ہو گیا نا جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسری، تو وہ یعنی کہ اس طرح آپ گزرے جیسے کانٹوں میں آپ اپنے کپڑوں کو جو ہے نا وہ سمیٹ لو. جی جی دوبارہ فرمائیے. یعنی کہ جب آپ کسی ایسی جگہ سے گزرے تو آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی بہت سمجھداری سے لائف گزارنی ہے پیارے. یہ جو شادی کے بعد کے مسائل ہیں نا یہ بہت ہی سیریس ہیں، اس کو شیطان بہت ہی مطلب وہ نہ رات کو سونے دیتا ہے، نہ پھر نہ وہ جینے دیتا ہے، نہ مرنے دیتا ہے. تو بس کوئی مرد کامل پیچھے ہو تو پھر لائف جو ہے وہ دنیا جنت بن جاتی ہے. ہاں پھر یہاں پہ بھی جنت ہے. پھر یہ جو بیوی بچے ہیں نا یہ وہ کوئی کام ایسا کرتے نہیں، یعنی شیطان بھی اس وقت تک آپ کو دھوکے میں ڈالے گا جب تک آپ کے پیچھے کوئی مرد کامل ہوگا نہیں. ہاں جب مرد مل گیا پھر انشاءاللہ یہ سارے ڈومیسٹک مینجمنٹ خود بخود ہوتی جاتی ہے. بالکل انشاءاللہ. اوکے اللہ حافظ. تھینک یو. السلام علیکم.